کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا سمجھ لو کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہ تحقیق تمہارے پاس ایک نور اور ایک روشن کتاب آئی. یہاں پر نور سے کیا مراد ہے اور کتاب سے کیا مراد ہے یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن نور کہتے کسے ہیں؟ تو نور کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو خود روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کر دینے والی ہو، خود بھی چمکتی ہو اور دوسروں کو بھی چمکانے والی ہو. جس طرح یہ آسمان کو پر چمکنے والا سورج یہ بھی نور ہے، خود روشن ہے اور جس جس چیز پر اس کی روشنی پڑتی ہے اس کو بھی روشن کر دیتا ہے. اسی طرح جو چراغ کے اوپر شمع چلتی ہے خود روشن ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی روشن کر دیتی ہے. تو جو بھی چیز خود روشن ہو دوسروں کو بھی روشن کر دے اس کے اوپر نور کا اطلاق کیا جاتا ہے. اسی طرح کائنات کے اندر اگر ہم نظر دوڑائیں تو کافی ساری چیزیں ایسی مل جائیں گی کہ جن کو ہم نور کہہ سکتے ہیں. جس طرح یہ ٹیوب لائٹ، انرجی سیور، بلب کہ خود بھی روشن ہیں اور جن کے اوپر ان کی لائٹ پڑتی ہے ان کو بھی روشن کر دیتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ جو نور ہیں یہ ایسے ہیں کہ جو چیز ان کے سامنے ہوگی اس کو تو روشن کر دیں گے، جو ان کے سامنے نہیں ہوگی ان کی بیک سائڈ پر ہوگی اس کو روشن نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر اس کو لے لیں، ٹیوب کو. یہ چیزیں اس کے سامنے ہیں تو اس کو روشن کر رہے ہیں، لیکن اس دیوار کے پار وہ چیز اس کے سامنے تو اس کو روشن نہیں کر رہے. سورج کی روشنی جس کے اوپر پڑے گی اس کو روشن کرے گی، لیکن روم ایک بند کمرہ ہے اس کے اندر پر اس کی روشنی نہیں پڑ رہی تو اس کی اندرونی حصے کو روشن بھی نہیں کر رہا. گویا کہ دنیا کے یہ نور ایسے نور ہیں کہ جو فقط کسی جسم کے ظاہر کو چمکاتے ہیں. لیکن قربان چاہیے کہ اسی سر زمین کے اوپر اسی آسمان کے نیچے ایک نور ایسا بھی ہے کہ جو نہ فقط چیزوں کے ظاہر کو چمکاتا ہے بلکہ چیزوں کے باطن کو بھی چمکا دیتا ہے. یہ دنیا کا سورج فقط اشیاء کے ظاہر کو روشن کرتا ہے، اشیاء کے اندرونی اور باطنی حصے کو روشن نہیں کر سکتا. لیکن رب تبارک و تعالی نے ایک نور ایسا بنایا جو انسان کے اندرونی حصے کو پہلے چمکاتا ہے، اس کے بعد ظاہر حصے کو بعد میں چمکاتا ہے. میری مراد سید الکونین، شہنشاہ ثقلین، نبی الحرمین جناب نانا حسن حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے کہ جو خود بھی نور ہے اور جن لوگوں نے، جن صحابہ نے ان کی صحبت میں عرصہ گزارا وہ بھی ایسے منور ہوئے کہ
پرورش پائی ہوگی، جس نے اس نورانی گود کے اندر تربیت حاصل کی ہوگی، جس ہستی نے اس نورانی گود کے اندر نشو و نما پائی ہوگی، جس ہستی نے اس نورانی گھر کے اندر ولادت با سعادت کی شرف حاصل کیا ہوگا، اس ہستی کا اپنی نورانیت کا عالم کیا ہوگا۔ میری مراد گل گلو قبا، راکب دوش مصطفیٰ، دل بندے فاطمہ، جگر گوشہ مرتضی، سلطان کربلا، سید الشہداء، پیکر صبر و رضا، قبلہ اہل صفا، نگہبان آئین مصطفیٰ، امام حمام، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنہ کام، نواسہ سید الکونین، سایہ شاہ ثقلین، جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رب المشرقین و رب المغربین ہیں، کہ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی گود میں پرورش پائی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رہتے ہوئے آپ نے ایسے ایسے کمالات اور فضائل کو حاصل کیا کہ جو کسی اور ہستی کو حاصل ہونے کو سعادت نہ ملی۔ چنانچہ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی اپنی کتاب ارشف المحبت میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 4 سنی ہجری میں پیدا ہوئے۔ جب پیدا ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ولادت با سعادت کا علم ہوا، اب تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر پیش کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو اٹھایا۔ روایت کے الفاظ ہیں وَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دائیں کان میں آذان پڑھی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ وَتَفَلَ فِي فَمِهِ، اور پھر اپنا لعاب دہن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈالا۔ اب کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم ہمارے بچہ پیدا ہو تو اس کو ہم گٹی دیتے ہیں کسی میٹھی چیز کی، شہد کی یا گڑ کی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گٹی دی۔ وَدَعَا لَهُ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نواسے کے لیے دعا فرمائی۔ وَسَمَّاهُ حُسَيْنًا يَوْمَ السَّابِعِ، اور پیدائش کے 7ویں دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام حسین رکھا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے وَأَقَّى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ بھی کیا۔ اور بعض روایات میں یہاں تک الفاظ آتے ہیں کہ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا کہ اے فاطمہ، میرے اس نواسے کا حلق کرو اور اس کے سارے سے جتنے بھی بال اترے ان بالوں کا وزن کر کے اس وزن کے برابر چاندی لے کر وہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دو۔ میرے پیارے پر میٹھے اسلامی بھائی، ذرا غور کریں، اگر ہمارے معاشرے میں کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو، جب اذان دینے کی باری آئے، اگر محلے کے قاری صاحب آ کر ہمارے بچے کے کان میں اذان دے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور اگر اس سے بڑھ کر کوئی عالم دین آ کر ہمارے بچے کے کان میں اذان دے تو خوشی اور دوبالا ہو جاتی ہے، اور اگر ایک مفتی آ کر بچے کے کان میں اذان دے تو خوشی کی انتہا نہیں رہتی، اور اگر وہ شخص کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا اسی کا پیر آ کر اس بچے کے کان میں اذان دے تو پھر تو اس دھولے ہی نہیں سماتا۔
کہ میرے پیر و مرشد نے آ کر میرے بچے ہی کے کان میں اذان دے دی. تو یہ تو بچے بڑا خوش قسمت ہے. یہاں پر ایک محلے کے امام نہیں, ایک عالم نہیں, ایک مفتی نہیں, ایک پیر نہیں, بلکہ وہ ہستی آ کر اپنے نواسے کے کان میں اذان دے رہی ہے کہ جن کے لیے اذان بنائی گئی. آپ مختصر الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اذان والے خود آقا نے آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کان میں اذان پڑھی. پھر ذرا اور آگے گہرائی میں آئے. ہم جب اذان پڑھتے ہیں تو جب شہادت پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمدا رسول اللہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں اذان دی تھی تب کیا پڑھا تھا؟ یہ نہیں پڑھا تھا, بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا اشہد انی رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. آج ہم میں سے کوئی یہ اذان پڑھ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. بلکہ اگر کوئی شخص اذان میں یہی کلمہ پڑھے کہ اشہد انی رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں, تو وہ مسلمان ہی نہیں رہتا, دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کیونکہ لا نبی بعد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی, کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. تو جب نبی نہیں, نبوت نہیں, تو پھر اس کا یہ کہنا اشہد انی رسول اللہ دار اسلام سے خارج. اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کے کان میں جو اذان پڑھی, وہ اذان اب کوئی شخص پڑھ نہیں سکتا. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام کے اذان میں کان میں یہ اذان پڑھ کر یہ ثابت کر دیا کہ اے دنیا والو, جس طرح میں بسرو بے مثال ہوں, جس طرح آج میں نے اپنے نواسے کے کان میں جو اذان پڑھی, قیامت تک کوئی مائی کا لال ایسی اذان نہیں پڑھ سکتا. ارے میرا یہ نواسا میری اس اذان کا جواب دیتے ہوئے کربلا کے میدان میں تپتی ہوئی ریت پر تلواروں کو سائے میں ڈوبتی ہوئی تلواروں کے اندر ایک ایسا سجدہ کرے گا, اس اذان کا ایسا جواب دے گا کہ سارے سجدے میں تو رکھے گا لیکن قیامت تک کبھی اوپر نہیں اٹھائے گا. کہ اذان بھی بے مثل و بے مثال تھی, اور اس اذان پر جو سجدہ کیا گیا وہ بھی بے مثل و بے مثال تھا. ہم تو نماز پڑھتے ہیں, زور میں پڑھی تو 15 منٹ بعد گھر چلے جاتے ہیں, اثر پڑھی تو 5 منٹ بعد گھر چلے جاتے ہیں. لیکن ایک ہستی ایسی بھی تھی جس نے نماز کے لیے نیت تو کی, قیام تو کیا, سجدہ تو کیا, سارے سجدے میں تو رکھا تھا لیکن سارے سجدے سے نہیں اٹھایا. جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت شہادت یہ بڑی باکرامت ہے اور بڑی فضیلتوں والی ہے اور بڑی عجیب ہے, اسی طرح امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت وہ بھی بڑی عجیب ہے. جی ہاں, حضرت علامہ عبد الرحمن جامی قدس سرہ السامی شواہد النبوہ کے اندر فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ منگل کے دن پیدا ہوئے, اور آپ جب پیدا ہوئے تو آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کے بدن میں صرف 6 مہینے گزارے تھے. نارمل طور پر ایک انسان اپنے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزارتا ہے, جبکہ جانوروں کی کیفیت الگ ہوتی ہے. تو انسانی جو اوسطاً مدت ماں کے پیٹ کے اندر ہوتی ہے وہ 9 مہینے ہوتی ہے. اور ایک طبی تحقیق کے مطابق اگر کوئی بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے سے کم گزار کر پیدا ہو جائے تو وہ ویک ہوتا ہے. پھر اس کی یہاں تک آتی ہے کہ اگر کوئی 8 سال کا ہے, 7 سال کا ہے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے, لیکن اگر کوئی بچہ 6 مہینے کے بعد پیدا ہو جائے تو اس کا بچنا دشوار اور محال ہو جاتا ہے. اس لیے
جسمانی ساخت ہوتی ہے، اوپر جلد ہوتی ہے، وہ ہمارے اس موسم کی صعوبتیں، مشقتیں، حرارت و برودت، گرمی سردی، یہ برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہٹا کٹا کڑیل نوجوان شدید گرمی کے علاقے میں سنا ہوگا کہ گرمی سے جھلس کر مر گیا، حبس کی وجہ سے مر گیا. تو ایک 40 سالہ نوجوان گرمی کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے مر سکتا ہے، وہ تو پھر بھی چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جس کی جلدی نرم و نازک ہوتی ہے. تو چونکہ وہ برداشت نہیں کر پاتا یہ گرمی، یہ موسم کے تغیر و تبدل، اس لیے اس کا زندہ رہنا ناممکن ہے. بلکہ علامہ عبد الرحمن جامی نے اپنی اسی شاہد النبوہ کے اندر لکھا کہ جتنے بھی بچے اپنی ماں کے پیٹ میں 6 مہینے گزار کر آئے، وہ سارے کے سارے مر گئے سوائے 2 بچوں کے. کہ کائنات میں 2 بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ماں کے اندر 6 مہینے گزارے، 6 مہینوں کے بعد پیدائش ہوئی لیکن پھر بھی زندہ رہے. ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام اور دوسرے یہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ماں کے پیٹ میں 6 مہینے گزارے، اس کے باوجود بھی زندہ رہے. اور کیسے زندہ رہے؟ زندگی بھی ایسی کہ ہم 9 مہینے والے جو ہوتے ہیں، دنیا والے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزار کے آتے ہیں. جب مرنے کی باری آتی ہے، مرتے ہیں تو مر ہی جاتے ہیں. ہر امام حسین نے 6 مہینے گزارے اور مرے تو ایسے مرے کہ قیامت تک زندہ ہے. گویا کہ آپ نے یہ خاموش اعلان کر دیا کہ اے دنیا والوں، اے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزار کر آنے والوں، ارے جب تم مرتے ہو تو مر ہی جاتے ہو. ارے میں اپنے نبی کا ایک ایسا نواسا ہوں کہ اپنی ماں کے پیٹ میں 6 مہینے گزارے، لیکن جب مرنے کی باری آئی تو ایسا مرا کہ قیامت تک زندہ ہوں. اگر یقین نہیں آتا تو اپنے رب کا قرآن اٹھا کے دیکھو. اللہ قرآن میں اعلان کرتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. ارے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، انہیں مردہ نہ ہو کہو، وہ تو زندہ ہے تم، لیکن تمہیں شعور نہیں ہوتا. لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں تو یہ تھیوری پڑھے تو یقین نہیں آتا جب تک اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہ کر لے، تجربہ نہ کر لے. فرمایا کہ 9 مہینے والوں، تم جب مرتے ہو تو مر ہی جاتے ہو. ارے میں 6 مہینے والا ہو کر بھی مرنے کے بعد ایسا مرا کہ قیامت تک زندہ ہوں. اگر یقین نہ آئے تو قرآن پڑھ لینا، اگر قرآن پر بھی یقین نہ آئے لیکن اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہو تو شام کی گلیوں میں آ جانا، کوفہ کے بازاروں میں آ جانا. جب یزیدیوں نے میرا سر میرے تن سے جدا کر کے اپنے نیزے پر لٹکایا ہوگا، ارے میں تب بھی زندہ ہوگا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا. اے دنیا والوں، تم تو 9 مہینے گزارنے کے بعد جب مرتے ہو تو مارے جاتے ہو. ارے میں 6 مہینے والا ہو کر بھی ایسا زندہ ہوں کہ قیامت تک زندہ رہوں. تو میرے امام علی مقام، امام تشنا کام، امام ہمام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بھی بڑی عجیب تھی. لیکن میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو، آپ کی ولادت کے ساتھ ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا چرچا بھی ہو گیا تھا. شہادت کا واقعہ تھوڑا سا لمبا ہے لیکن وقت بھی چونکہ مختصر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پر اس نواسے سے اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی، اس بات کا اندازہ بھی اس روایت سے نکال لیں کہ جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جلوہ فرما تھے. فقال این اللقاء این اللقاء، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، وہ چھوٹا بچہ کہاں ہے، وہ چھوٹا بچہ کہاں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فجاء الحسین، پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے. یمشی حتی سقط فی حجرہ، چلتے چلتے آئے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ کر گر گئے. گرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ فجعل اصابعہ فی لحیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے ساتھ کھیل رہے ہیں.
پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاما، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ مبارک کھولا، منہ مبارک کھول کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے پاس منہ رکھا اور آپ کے ہونٹوں مبارک کو چوما۔ چومنے کے بعد آپ نے ہاتھوں مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند کر دیا اور عرض کرنے لگے اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے میرے مولا میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں، اے مولا تو بھی میرے حسین سے محبت کرنا اور ان لوگوں سے بھی محبت کرنا جو میرے حسین سے محبت کریں۔ میرے پیارے پر میٹھے سے اندازہ لگائیں، فرمایا مولا میں اس حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ یا الہ العالمین تو بھی میرے حسین سے محبت کر، واحب من یحبہ اور ان لوگوں سے بھی محبت کرنا جو میرے حسین سے محبت کرتے۔ پتہ چلا کہ اگر شخص کو یہ چاہتا ہے کہ میں محبوب خدا بن جاؤں، میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، میں اللہ کا پیارا بن جاؤں، تو اس کا شارٹ کٹ ایک رستہ یہ بھی ہے کہ وہ حضرت امام حسین سے محبت کرنا شروع کر دے۔ اور محبت کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ کسی کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ بھی اس سے محبت کرنے کی نشانی ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نورانی گود میں پلے، شہید ہوئے، قطعا جنتی ہیں، اس کے باوجود آپ کی عبادت و ریاضت کا یہ علم ہوا کرتا تھا کہ آپ نے کم و بیش 25 حج پیدل چل کر ادا کیے، 25 حج، اور وہ بھی پیدل چل کر، ماشین پیدل چل کر ادا کیے۔ اور آپ کی عبادت اور صدقے کا یہ عالم ہوا کرتا تھا، کہا جاتا کہ آپ سب سے زیادہ سخی بھی تھے اور سب سے زیادہ روزے رکھنے والے بھی تھے۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آج ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا اقرار کرتے ہیں اور ان کا شہادت کا یوم مناتے ہیں، اور منانا بھی چاہیے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ان کی شہادت کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عملی طور پر ان کو تحائف پیش کریں۔ اگر ہم ان سے پکی سچی محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کیا ہی ہوگا ہم ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، اور وہ تو قطعی جنتی ہوگا، اہل بیت اطہار میں سے ہوگا، خاندان مصطفیٰ میں سے ہوگا، نواسہ رسول ہوگا، ریحانت الرسول ہوگا، صفت رسول ہونے کے باوجود بھی کثیر العبادات ہے۔ اور آج ہمارا کیا عالم ہے کہ جو 5 وقت کی فرض نماز ہے شاید وہ بھی پڑھنے سے قاصر ہے، اور پھر بھی دعویٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہو۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، قصہ مختصر یہ، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر ہم پکے سچے حسینی ہیں تو پھر ہمیں ان کے مطابق زندگی بھی بسر کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ایسی ہی سوچ، ایسا ہی ذہن، ایسی ہی فکر دعوت اسلامی کے ماہ مدنی ماحول میں دی جاتی ہے، اور صرف کہنے کی حد تک نہیں، عملی طور پر الحمدللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے موقع پر دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان اجتماعی ذکر و نات کا انعقاد کیا گیا ہے، جو کہ جامع مسجد غوثیہ میں البرٹ روڈ پر انشاءاللہ عز و جل آنے والے بدھ کو منعقد ہوگی۔ اور اس کے بعد عملی طور پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مدنی قافلے بھی سفر کریں گے، کہ جس امام علی مقام نے اس دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے 72 تن قربان کر دیے، کیا ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے وقت کے 72 گھنٹے نہیں دے سکتے؟ اگر پکے اور سچے حسینی ہیں تو 72 گھنٹے تو کیا، اگر 72 راتیں بھی ہوں، بلکہ 72 سال رب تعالیٰ زندگی کے بھی عطا کرے، وہ بھی ان پر قربان کرے تو بھی کم ہے، کہ کہاں وہ 72 تن قربان کرنا اور کہاں 72 سال قربان کرنا۔ تو الحمدللہ ان مدنی قافلوں کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان مدنی قافلوں کے اندر راہ خدا میں پڑھنے والے، عالم دین بننے والے طالب العلم دین یعنی جامعۃ المدینہ کے طلبہ بھی سفر کر رہے ہیں، اور طالب علم دین کی تو یہ فضیلت ہوتی ہے کہ وہ جہاں جہاں قدم رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھاتے چلے جاتے ہیں، اور صحبت کتنا اثر رکھتی ہے وہ آپ نے شروع میں سن لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا سنایا
اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔